راہ
پہنچے لڑکھڑاتے ہوئے سید لاشوں کے آگے بڑے تو جماتے کپڑے ہر ایک خون سے بچوں کے لاتے کپڑے ہر ایک خون سے بچوں کے لاتے بیٹھی تھی ایک گوشے میں زینب جو ننگے وہاں جا کے بولی بانو ناشاد نوحگر پورتے کو لوگ جمائے چلیے ذرا ادھر فرمایا میں نہ جاؤں گی بچوں کی لاش پر فرمایا میں نہ جاؤں گی بچوں کی لاش پر آتا تھی ماں کی دل کو چلائے تو کیا کرو کل پر تو میرے صبر میں آئے تو کیا کرو کل پر تو میرے صبر میں آئے تو کیا کرو بھائی کے پاس لاشوں پہ جا کر کرو میں بے صبر ہے یہ دل میں کہیں گے مجھے حسین گر مر گئے تو مر گئے وہ دونوں نور ہیں کیوں کر چلو گڑے ہے شہنشاہ مشرق روؤں گی میں تو پھر اکبر بھی روئیں گے شرما مجھے یہ ہے کہ برادر بھی روئیں گے لاشوں پہ لائی بی بی زینب کو تھام کر ماتم کی سب یہ گر پڑے وہ تو قاضیگا بولی بنا کے دست مبارک ادھر ادھر بچے کدھر ہے کچھ مجھے آتا نہیں نظر بچے کدھر ہے کچھ مجھے آتا نہیں نظر ارے کیسی دھڑا دھڑی ہے کیوں گنج ہوتے ہیں ارے لوگوں نہ غل مچاؤ میرے لاش ہوتے ہیں کیسی دھڑا دھڑی ہے کیوں گنج ہوتے ہیں ارے لوگوں نہ غل مچاؤ میرے لاش ہوتے ہیں پیش کرتا ہوں سماعتوں کو بیدار کر کے سماعت فرمائیے گا زمین پہ رہنے والوں میں فلک آثار بیٹھے ہیں زمین پہ رہنے والوں میں فلک آثار بیٹھے ہیں غلاموں میں جہاں کے مالک و مختار بیٹھے ہیں غلاموں میں جہاں کے مالک و مختار بیٹھے ہیں نہ اتنا سر اٹھائے فوج باطل سے ذرا کہہ دو نہ
اتنا سر اٹھائے فوج باطن سے ذرا کہہ دو ارے ابھی زینب کے دو جعفر تیار بیٹھے ہیں ابھی زینب کے دو جعفر تیار بیٹھے ہیں. میرے کے باؤ میں میرے سوال پڑھیں. ایک مرتبہ اور میرے باؤ میں سوال پڑھیں. کچھ سماج کے لیے اور میرے کے باؤ میں سوال خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا کربلا نے میری آنکھوں میں سمندر رکھ دیا خدمت مشق سکینہ کا یہ جوہر رکھ دیا اب ضمیر آدمی کو موت آ سکتی نہیں اب ضمیر آدمی کو موت آ سکتی نہیں انقلاب کربلا ذہنوں کے اندر رکھ دیا انقلاب کربلا ذہنوں کے اندر رکھ دیا. پیش کرتا ہوں. کبریان مرکزیت کبریان مرکزیت فاطمہ کو بخش کر کبریان مرکزیت فاطمہ کو بخش کر ارے جتنے رشتے تھے انہیں چادر کے باہر رکھ دیا جتنے رشتے تھے انہیں چادر کے باہر رکھ دیا. کہ حشر تک گونجے گی اب حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا حشر تک گونجے گی اب من کن تو مولا کی صدا کربلا نے ہر ادا خانے میں منبر رکھ دیا کربلا نے ہر ادا خانے میں منبر رکھ دیا. اور جو شاعری سے محبت کرتا ہوں اگلی شعر پیش کرو بتا رہا سماعت فرمائے گا کہ کعبہ شبیر کو تھی کعبہ شبیر کو تھی سنگ اسود کی تلاش کعبہ شبیر کو تھی سنگ اسود کی تلاش کبریا نے جون کا چہرہ سجا کر رکھ دیا کبریا نے جون کا چہرہ سجا کر رکھ دیا کبریا نے جون کا چہرہ سجا کر رکھ دیا. شیخ محمد ان کو دنیا کی غلامی ان کو دنیا کی غلامی سے بچانے کے لیے ان کو دنیا کی غلامی سے بچانے کے لیے نام بچوں کا میری ماں نے قمبر رکھ دیا نام بچوں کا میری ماں نے قمبر رکھ دیا. جس طرح صندوق میں موسیٰ سے زینب نے یوں ہی جس طرح صندوق میں
موسیٰ کے زینب نے یوں ہی مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا، مقصد شبیر کو خطبوں کے اندر رکھ دیا۔ کبریا نے اس طرح بخشی شہیدوں کو حیات، کبریا نے اس طرح بخشی شہیدوں کو حیات، شہ کے ہاتھوں میں شہادت کا مقدر رکھ دیا، شہ کے ہاتھوں میں شہادت کا مقدر رکھ دیا۔ آن کر داد شجاعت، آن کر داد شجاعت، آن کر داد شجاعت، دو نجف کے بادشاہ، آن کر داد شجاعت، دو نجف کے بادشاہ، ایک رسن بستان کوفے کو الٹ کر رکھ دیا، ایک رسن بستان کوفے کو الٹ کر رکھ دیا۔ مقصد پیش کرتا ہوں، میں فقیر بے نوا تھا، میں فقیر بے نوا تھا، اے بلال کاظمی، میں فقیر بے نوا تھا، اے بلال کاظمی، ذکر سرور نے میرے کاسے میں گوہر رکھ دیا، ذکر سرور نے میرے کاسے میں گوہر رکھ دیا۔ درود محمد و آل محمد۔ ایک مرتبہ اور میری باوجود پڑھے۔ حکم کے اختلاف کی مشاہد پیش کرو، ایک مرتبہ کے باوجود نعرہ صلوات پڑھیں۔ آنکھوں میں آنسوؤں کی گھٹا اور چاہیے، سماعت کو پیدا کر کے سماعت فرمائیں، آنکھوں میں آنسوؤں کی گھٹا اور چاہیے، اے سیدہ تمہاری دعا اور چاہیے، اے سیدہ تمہاری دعا اور چاہیے، بیمار غم مجھے کو دوا چاہیے، ہاں چاہیے تو خاک شفا اور چاہیے، ہاں چاہیے تو خاک شفا اور چاہیے۔ شیخ سماعتوں کے لیے، دل باغ باغ ہو کہ یہ کرتا ہے ہر نفس، دل باغ باغ ہو کہ یہ کرتا ہے ہر نفس، عباس کے علم کی ہوا اور چاہیے، روح محمد اور محمد پر عباس کے علم کی ہوا اور چاہیے، مختار دے چکے
ہر دشمن عذاب سزا اور چاہیے ہر دشمن عذاب سزا اور چاہیے دل باغ باغ ہو کے یہ کرتا ہے عباس کے علم کی ہوا اور چاہیے ایک پیر مل گیا جو کھلونے کی شکل میں ایک پیر مل گیا جو کھلونے کی شکل میں ارے اصغر نے مجھ سے برا کے کہا اور چاہیے اصغر نے مجھ سے برا کے کہا اور چاہیے اصغر یہ شراکی سماعت کے لیے پیش کر رہا ہوں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں سماعت فرمائے گا کہ دے کر باغت پوچھے گی محشر میں فاطمہ دے کر باغت پوچھے گی محشر میں فاطمہ اہل آزاد کا صلہ اور چاہیے اہل آزاد کا صلہ اور چاہیے سرکار آپ نے شعر پیش کرو حسن کلام شعر اللہ سماعت فرمائیے گا کہ راہ بھی ساتھ بیٹوں پہ خاموش ہو راہب ہی ساتھ بیٹوں پہ خاموش ہو گیا ارے مولا تو کہہ رہے تھے پتا برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المتبعين المنتخبين الميامين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين
بسم الله الرحمن الرحيم شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم سامعین گرامی قدر ارباب دانش، کردار بشر اور صراط مستقیم کے عنوان سے یہ آج ہمارا چوتھا سلسلہ گفتگو۔ کل بات مسلسل ہو رہا ہوں، سینہ اور آواز تمہارے سامنے ہے، ٹھیک ہے؟ میرے لفظ تمہارے حوالے ہیں، تم جانو میرے الفاظ جانے، ٹھیک ہے؟ اجازت ہے گفتگو کا آغاز کرو۔ قرآن پیغام دے رہا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ ایک ہے، اس کے ملک گواہی دیتے ہیں کہ وہ ایک ہے، اور وہ صاحبان علم گواہی دیتے ہیں جو عدل پہ قائم ہے کہ وہ ایک ہے۔ اللہ ہی صاحب عزت ہے، اللہ ہی حکمت والا ہے، اللہ ہی قوت والا ہے۔ ہو گئی بات کہ بھائی یہ قرآن ہے، قرآن صحیح ہے نا؟ کیا ہے؟ قرآن ہے، قرآن ہے۔ آواز بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے لگا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ سنو، الف لام میم ترجمہ کوئی نہیں ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، منافقین کے لیے نہیں۔ تو کا آواز ہے منافقین کے لیے نہیں، ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر قرآن آگے بڑھا کہ سنو انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون۔ سنو، یہ قرآن بڑا باکرامت ہے، یہ قرآن بڑا باشرف ہے، یہ قرآن بڑا کریم ہے۔ یہ قرآن ہے کہاں؟ فی کتاب مکنون، یہ قرآن کتاب میں ہے، یہ قرآن میں شکردار روبیدار سماتے، یہ قرآن کتاب میں ہے، مطلب انگوٹھی جیب میں ہے، انگوٹھی اور ہے جیب اور ہے۔ اگر میری بات سے متفق نہیں ہونا تو چلو میں مثال دے دیتا ہوں۔ جناب عیسیٰ کی لائف ہسٹری پڑھو۔ جناب عیسیٰ کو انجیل ملی تھی 33 ایئرز اولڈ، جب وہ 33 برس کے ہوئے تھے۔ عیسیٰ کو انجیل ملی 33 برس کی عمر میں، جب آگے سے مریم میں آئے تو کیا کہہ رہے تھے؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا۔ سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ اے نبی اللہ، انجیل تو 33 برس کی عمر میں ملی، یہ کس کتاب کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ کیا ماننا پڑے گا نا، انجیل ہے، کتاب ہے، انجیل ہے، بہت تیزی سے فیصلہ کرتے ہیں، انجیل ہے، کتاب اور ہے، قرآن اور ہے، کتاب اور ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے مس نہیں کر سکتا مگر وہ جسے ہم نے پاک بنایا ہے، ہم نے پاک بنایا ہے۔ اور پھر قرآن آگے بڑھا، رسول ان اللہ نزل الذکر وإنا له لحافظون، اس ذکر کو ہم نے اتارا، اس کی حفاظت کا ذمہ بھی ہمارا ہے۔ پھر قرآن آگے بڑھا، رسول والذی انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وقرآن متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم۔ قرآن بڑا بھی عبادت ہے، سننا بھی عبادت ہے۔ سنو، اللہ نے قرآن کی آیات کو 2 حصے میں بانٹا، 2 حصے میں، نتیجہ دوں گا خدا کی قسم کھا رہا ہوں، 2 حصوں میں بانٹا، کچھ محکمات کچھ متشابہات، لیکن جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ قرآن کی تعبیرات اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ ان سے کہتے ہو کہ قرآن کی تعبیر یا تو اللہ کرے گا یا وہ کرے گا جو علم میں ہے، جو علم میں ہے، جو علم میں ہے، علم اس میں نہیں ہے، وہ علم میں ہے۔ ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ گزشتہ اشروں میں اس آیت پر بات دے رہا ہوں، علم اس میں ہے، وہ علم میں ہے، علم اس میں نہیں۔ ہو گئی تھا، اور پھر قرآن نے اعتراض کیا، سنو سنو سنو،
تم جنوں سے مل کر بھی اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے. تم اللہ یاتو کے مثل حضر قرآن لا یاتو کا مثل حضر لا قالوا بعضهم لبعض ظہیرا. چلو تم جنوں انسان مل کر بھی اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے, چاہے آپس میں ایک دوسرے کے مددگار کیوں نہ بن جاؤ. تب سمجھ میں آیا دوستو ایٹم بم بنانا آسان ہے, قرآن کا جواب لانا مشکل ہے. نتیجہ دنیا کا تم جنہیں مل کر بھی اس قرآن کا جواب نہیں لا سکتے, چاہے آپس میں مدد بھی ایک دوسرے کی کیوں کرتے چلو. قرآن نے کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. سنو جنوں انسانوں کو بنایا کس لیے؟ اس سے مشہور آیت تو نہیں پڑھ سکتا نا, سب سے زیادہ مشہور آیت ہے, ہر سننے والا جانتا ہے. جنوں انسانوں کو بنایا کس لیے؟ کہ میری عبادت کرے. ہو گئی بات. تو جن بھی مکلف ہے, انسان بھی مکلف ہے. ٹھیک ہے نا, بس یہی لانا تھا. جن بھی مکلف, انسان بھی, جن بھی عبادت کرے انسان بھی عبادت کرے. پہنچ گیا پیغام, پہنچ گیا پیغام. جن بھی مکلف, انسان بھی مکلف. اب میرے پیارے نبی نے کہا, پیارے نبی کی پیاری حدیث, پیارا نبی کا بنے گا. سنو سنو سنو, احمد چلو اللہ نے مجھے دونوں بھی مبوس کیا, جنوں پہ بھی مبوس کیا, انسانوں پہ بھی مبوس کیا. ہو گئی بات, ہو گئی بات. بہت اطمینان سے بیٹھے ہو ہم, سننے کا ارادہ ہے. نتیجہ دنیا خدا کی قسم ہے کہ میں بولے گا. نبی نے پھر فرمایا سنو انا رسول مستقلین, میں جنوں کا بھی رسول ہوں, میں انسانوں کا بھی رسول ہوں. تو بھائی کہنا تو بس اتنا ہی ہے نا کہ جب محمد کے بعد محمد کی مسلک کا فیصلہ کرنا تو تنہا انسان یہ ہے جنوں کا بھی رسول. جتنا بھی رسول ثقلین, میں دونوں پہ رسول بن کے آیا ہوں, جنوں پہ بھی ہوں انسانوں پہ بھی ہوں. وہ اس کو احمد والا سوال. چلو مجھے دونوں پہ رسول مبوس کیا گیا, جنوں پہ بھی انسانوں پہ بھی. تو اب جب رسول کی مسلک کا فیصلہ کرنا تو فقط انسان فیصلہ نہ کرے, جنوں کا بھی بیٹھنا, جنوں کا بھی بیٹھنا. تو ایسے تو کہاں تلاش کریں تو جنوں کا بھی ایمان ہو. اب ایسے تو کہیں ڈھونڈے تو جنوں کا بھی ایمان ہو, تو انسانوں کا بھی ایمان ہو. کہاں تلاش کریں؟ زیادہ دور نہیں جاتا. سرکار شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شان جانتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو اسلام کے 4 بڑے مرتبہ فکر میں تھے. ایک مرتبہ فکر کے امام ہے سرکار شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو. رسول کے بعد رسول کے مسلک کا فیصلہ ہو, آخری زمان رہے پہ دیکھنا, رسول کے بعد رسول کے مسلک کا فیصلہ ہو تو تمام انسان فیصلہ نہ کرے, جن کو بھی بیٹھنا. اب کہاں ڈھونڈے جو جنوں کا بھی ایمان ہو, جو انسانوں کا بھی ایمان ہو. سرکار شافعی فرما گئے سنو علی حبہ الجنہ. علی حبہ الجنہ. سنو علی کی محبت جہنم سے بچا لیتی ہے. میرے گھر کے فکرے نہیں ہیں, میرے گھر کے فکرے نہیں ہے. سرکار شافعی فرما رہے ہیں علی حبہ الجنہ, علی کی محبت جہنم سے بچا لیتی ہے. قسیم النار والجنہ, علی ہی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے. وسیع المصطفیٰ حقا, مصطفیٰ کا برحق ولی تو علی ہے, یا حقا ولی ہے. پیچھے تک میری آواز واضح آ رہی ہے, پہنچ رہی ہے آواز. مصطفیٰ میں نہیں کہہ رہا ہوں, سرکار شافعی فرما رہے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ وسیع المصطفیٰ حقا, مصطفیٰ کا برحق وسیع تو علی ہے, ناحق کون ہے کوئی نہیں معلوم.
حق کون ہے کوئی نہیں معلوم. اور پھر میں سنا علی الحق الجنہ امام قسیم النار جنہ وسیع مصطفیٰ حقن امام الجنہ. علی ہی جنہ کا امام ہے, علی ہی انسانوں کا امام ہے, علی ہی جنہ کا امام ہے, علی ہی انسانوں کا امام ہے. تو انتظار ضرور ہے نا کہ ایسے تو نبی کے بعد نبی کی نسبت پہ بیٹھنا تو جنہ کا امام ہے, جو جنہ سے چلتا ہے ایسا نہیں ہے. علی امام ہے, علی امام ہے. ہو گئی بات, ہو گئی بات. پہنچ گیا پیغام. تب سن لو, پہنچ گیا نا. اب سنو فکرہ. اللہ کی قسم, انسان یا قول ہے یا عمل ہے. نہیں ہے نا ان دو کے علاوہ ہے, نہیں ہے نا. اچھا تو نبی یا قول ہے یا عمل ہے. ٹھیک ہے. اچھا نبی کے عمل کا انکار کرنے والا فاسق کہلاتا ہے. نہیں, نبی کے قول کا انکار کرنے والا کافر کہلاتا ہے. نبی کے عمل کا انکار کرنے والا فاسق, نبی کے قول کا انکار کرنے والا کافر. تو نبی نے فیصلہ کیا جب تک بھی کہ غدیر میں دونوں کر کے دکھاؤں گا. غدیر میں دونوں کر کے دکھاؤں گا, ہاتھوں سے بلند کر کے عمل کروں گا, زبان سے میں تجھ سے بولا کروں گا. اور یہ تیری مرضی ہے, اب یہ تیری مرضی ہے. ہاتھوں سے بلند کروں گا, عمل کر کے دکھاؤں گا, زبان سے قول دوں گا, تم تم سے نہ رہو تو ہماری میرا. اب یہ تیری مرضی ہے. نبی کے عمل کو ٹھکرا کے فاسق بن جا کہ نبی کے قول کا انکار کر کے کافر ہو. نبی کے قول کا انکار کرنے والا کافر, نبی کے عمل کا انکار کرنے والا فاسق. ہو گئی بات یہاں تک. ہاں ہو گئی بات یہاں تک. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے انسانوں کو بھیج دیا. ہاں اب فلسفیوں نے کائنات کو بانٹنا شروع کیا, تقسیم بنائی کائنات کی. وہ تقسیم کیا ہے؟ صحیح ہے, جیسے جمادات, اس کے اوپر نباتات, اس کے اوپر حیوان, اس کے اوپر انسان. انسان کو جماعت, نبات, حیوان, انسان. انسان کس نمبر پہ؟ چوتھے نمبر پہ. انسان کو سب سے بلند کیوں رکھا؟ کیونکہ عقل بھی. تو فلسفہ بھی جانتا ہے کہ عقل آتی ہے تو وہ چوتھے نمبر پہ آتی ہے. عقل آتی ہے تو چوتھے نمبر پہ آتی ہے. فلسفہ بھی جانتا ہے. ہو گئے بات جہاں تک, ہو گئی بات جہاں تک. اب سنو, اب سنو. اور اللہ نے انسان کو بھیجا. ہاں انسان کو بھیجا. اچھا کیا جسم کو موت آتی ہے؟ انسان آیا نا, آئی مٹی سے ہو جانا واپس پٹی میں ہے. انسان آیا نا, صحیح, جو آیا ہے اس کو جانا ہے. پہلا جو آیا ہے اس کو جانا ہے. اچھا آپ سن لو, جسم مرا کل نہیں, جسم سے مرا. کیوں؟ کسی کے سامنے پڑا ہوا مجسم جسم. روح مری, کیسی بات کریں, روح تو بن نہیں سکتی. کہیں پرزرو ہے, کہیں موجود ہے. ہاں تو بھائی نہ جسم مرا نہ روح مری, تو پھر مرا کون؟ بلند ہو جاؤ دربار میں سنیے تو میرا سینہ میرا ساتھ چھوڑ چکا ہے. صحیح ہے نا, وہ شاعر کی مدد ہے جو میں تمہارے سامنے بیٹھا ہوں تقریر کرنا ہوں. فیصلے کو محفوظ کرو, کوشش یہ کرو کہ مجھے زیادہ چیخنا نہ پڑے. صحیح ہے نا. اور اطمینان سے میرا پیغام تم تک ڈلیور ہو جائے. جو میسیج دینا چاہ رہا ہوں, بہت قیمتی وقت ہے خدا کی قسم, ان وقتوں کو غنیمت جانو.
ان وقتوں کو نہیں میں جانوں. حسین کے فرش پہ بیٹھنے والے کا ایک ایک لہجہ قیمتی ہے. خدا کی قسم کھا رہا ہوں, ایک لہجہ قیمتی ہے. یہ مجلس امن کا پیغام ہے, یہ مجلس محبت کا پیغام ہے. سنو سنو, فیصلے کو محفوظ کرو. کہا نہ جسم مرا نہ روح مری, تو پھر مرا کون؟ اسی لیے یہ نہیں کہا کہ کل جسم ذائقۃ الموت, کل روح ذائقۃ الموت, نہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ہو گئی بات. ہاں, یہاں نفس نکال دیا, انسان مر گیا, جسم سڑ گیا. اللہ نے نفس نکال دیا, انسان مر گیا. ہاں, تو موت کسی آتی ہے؟ نہیں پہنچا دربارے ایسا نہیں پہنچے, نہیں پہنچے خدا. موت کسی آتی ہے؟ کہا نفس کو موت آتی ہے. یہی سبب ہے کہ اللہ نے علی کو جسم رسول نے کہا. یہی خبر ہے کہ اللہ نے علی کو جسم رسول نے کہا, عقل رسول نے کہا, نفس رسول کہا. موت آتی ہے نفس کو, تب تو ہوش نہ کھول لے. اگر اللہ کے نبی سے علی کو جدا کیا تو رسالت مگر ہے. علی ہے کیا اب تو سمجھو. اور اللہ نے علی کو نفس رسول کہا. علی کون ہے؟ نفس رسول. جس میں رسول نہیں, عقل رسول نہیں, نفس نکل گیا, انسان مر گیا. ہاں, اللہ نے جملہ آ گیا تو کھڑوں. علی کون ہے؟ نفس رسول. پیچھے والے بھائی ناراض تو نہیں ہے مجھ سے؟ آواز آ رہی ہے. اپنی خطبی کے حوالے سے میں معذرت چاہتا ہوں. فیصلوں کو محفوظ کرو. خدا کی قسم کھا رہا ہوں. دیکھو, علی ہے نفس رسول. علی ہے نفس رسول. ہاں, اچھا. شہزادی کے لیے بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ فاطمہ تو سید النساء الجنہ, فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار. ترمذی شریف میں حسن و حسین سیدہ شباب اہل جنہ, حسنین تمام جنت کے سردار. صحیح ہے نا؟ ہو گئی. اب علی کو کیا دے؟ بہت بہت محرس دے کے جانا. اب علی کو کیا دے؟ کا جنت تو بہت چھوٹی ہے. علی جنت چھوٹی ہے تو سودا کرے. کہاں کیا کتبوں میں نفس دے دے, لیکن نفس خریدوں گا. سودا ہوگا, طے ہوگی, نفس خریدا جائے گا. ہجرت کی بات یہی تو ہوا نا, یہی تو ہوا نا. خدا میں ایک ایسا ہے تو نفس کو بیچ دیتا ہے, مرضی کو خرید لیتا ہے. اچھا, میرے پاس ایک تسبیح ہے اور میں دوسری تسبیح خریدوں اپنے دوست کو تحفہ دینے کے لیے, تو آپ کو اعتراض ہوگا؟ تو ضروری تو نہیں ہے نا کہ چیز اپنے ذاتی استعمال کے لیے ہی خریدی جائے. ضروری نہیں ہے نا کہ چیز اپنی ذاتی استعمال کے لیے خریدی جائے. اللہ نے علی کے نفس کے خرید کے پروف کر دیا کہ مباہلے کے میدان میں جب مصطفیٰ کی ضرورت ہوگی تو نفس رسول مل کے جائے گا. ہو گئی بات کیا تھا تو نفس رسول مل کے جائے گا. اچھا, کمال ہو گیا. علی کے نفس کو خریدا, علی کو مرضیاں دے دی. تو نفس تو رہا نہیں علی کے پاس. تو علی کے پاس بیعت لینے کس چکر میں آ رہے ہو بھائی؟ اگر لینی ہے بیعت نفس تو گیا اللہ کے پاس, جاؤ اللہ سے ملاقات کر کے بیعت لے لو. اور جس کو چاہیے تو وہ بھی اللہ بن جائے. علی کے مقام پر سجدہ چاہیے.
مرضیاں تو ساری علی کے پاس آ گئی ہے، مرضیاں ساری علی کے پاس آ گئی. خدا کی قسم کھا رہا ہوں میں شکر گزار ہوں اپنے زمانوں کا، مرضیاں آ گئی علی کے پاس، نس گیا اللہ کے پاس. ہو گئی بات کیا تک ہو گئی بات. اب سنو، کائنات کا پہلا آدمی، پہلا نبی، پہلا ہادی. بہت اس ممبر سے میں نے جناب آدم کے سلسلے میں بڑی گفتگو کی ہے، ٹھیک ہے نا، بڑی گفتگو کی ہے. اللہ نے آدم کو بنایا. سنو، علی کو ذہن میں رکھنا، عام علی کی طرف نفس رسول ذہن میں ہے. اللہ نے آدم کو بنایا، جناب آدم بنا دیا، ٹھیک ہے. آدم کو اللہ نے بنایا. جب بنا دیا آدم کو، جانتے ہو آدم کو زمین پر پھینک دیا. آدم آ گئے زمین پہ، تنہا ہے. انسان کا سب سے بڑا مرض ہی تنہائی ہے. آدم ہے تنہا، ڈپریسڈ ہے، ڈپریسڈ ہے. ہرن کو جانتے ہو؟ ہرن ہوتے نا جانور، ہاں، ان کا ایک جھنڈ ہے، بیدار ہو کر بادشاہی، ان کا ایک جھنڈ ہے. خلیفۃ اللہ تنہا بیٹھا ہوا ہے. تو ان میں سے نر اور مادہ ہرن ایک دوسرے کو دیکھا، تو جھنڈ سے ایک نر ایک مادہ. دیکھنے کے بعد یہ طے کیا کہ خلیفۃ اللہ تنہا ہے، چلو اس کی چل کے تنہائی دور کرے. باقی جھنڈ وہی رہا، وہ نر اور مادہ ہرن چلے. جانور ہیں، خلیفۃ اللہ کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا، پہنچے، آدم کو مانوس کیا، آدم بھی مانوس ہوئے. ہاں، اب کچھ دن گزرے اور اللہ نے اما حوا کو بھی آدم کے پاس بھیج دیا. آدم کی تنہائی دور ہو گئی. ٹھیک، اب وہ جو نر و مادہ ہرن تھے انہوں نے دیکھا کہ خلیفۃ اللہ کی تنہائی دور ہو گئی. جانتے ہو ہوا کیا؟ جانتے ہو کون کیا؟ ان ہرنوں نے خلیفۃ اللہ کو اشارہ کیا کہ مولا اجازت ہے. آدم نے بلایا. ان ہرنوں کے نر و مادہ تھے، پشت پہ اور شکم پہ ہاتھ پھیرا. خدا کے قسم کھا رہا ہوں، اس ممبر کی قسم، نتیجہ دونوں میں ایک مومن بولے گا. سنو، ہاتھ پھیرا پشت پہ اور شکم پہ پھیر دیا، ٹھیک ہے. اب وہ ہرن واپس اپنے جھنڈ میں گئے. ایک دوسرے نے دیکھنا شروع کیا ان دونوں کو، نر و مادہ کو. ان میں خوشبو پیدا ہو رہی تھی، ان میں خوشبو پیدا ہو گئی تھی. ہو گئی بات. اب دوسرے ہرنوں کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ یہ خوشبو ہمیں مل جائے. یہ خوشبو ہمیں مل جائے. وہ سہرے کے سہرے سے لے کر آدم کے پاس ہاں پہنچے. آدم سے مانوس ہوئے، آدم ان سے مانوس ہوئے. ہو گئی بات. اب آدم نے ان کی بھی پشت پہ اور ان کے شکم پہ ہاتھ پھیرا. وہ سارے واپس آ گئے لیکن خوشبو نہیں ملی. خوشبو نہیں ملی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو دو ہرن جگہ میں گئے تھے نر و مادہ، ان کی نیت یہ تھی کہ خلیفۃ اللہ کی تنہائی کو دور کریں گے. ان کی نیت یہ تھی کہ خلیفۃ اللہ کی تنہائی کو دور کریں گے. اور وہ جو باقی جھنڈ گیا تھا اس کی نیت یہ تھی کہ وہ خوشبو ہمیں مل جائے. تو بھائی اب خلیفۃ اللہ کے پاس بیٹھے ہوئے نہیں دیکھنا بلکہ یہ دیکھنا کون دور نہیں آیا ہے، کون دور نہیں آیا ہے. اتنے بڑے دن بھیڑ ہونے والے محمد پاس بیٹھے
جگہ کو نہیں دیکھنا، یہ دیکھنا کون دین لینے آیا ہے، کون دین آنے آیا ہے. تو ہو گئی نا بات، ہو گئی نا. اچھا نبی نے ہاتھ پھیرا تھا، ٹھیک، ان دو کے کیا ہوا، خوشبو پیدا ہوئی، نافع مشک نکلا. آج جو نافع مشک ملتا ہے نا وہ انہی دو نر و مادہ ہیروں کی نسل میں آیا ہے جن کی پشت پہ آدم نے ہاتھ پھیرا تھا. تو فارمولہ مل گیا نا کہ جب کبھی نبی تحفہ دیتا ہے تو تحفہ صاحب تحفہ پہ ختم نہیں ہوتا، اس کی نسل میں آ جاتا ہے. میں سن رہا ہوں جب کبھی نبی تحفہ دیتا ہے تو تحفہ صاحب تحفہ پہ ختم نہیں ہوتا، اس کی ضروریت میں آگے جاتا ہے. تو آدم نے ہرنے کو نافع مشک کا تحفہ دیا، ان کی نسل میں آج تک موجود ہے، قیامت تک موجود رہے گا. میرے نبی نے علی کو ولایت کا تحفہ دیا. علی کو ولایت کو تحفہ دیا تو علی پہ ختم نہیں ہوگا، علی کی ضروریت میں جائے گا. خدا کی قسم، خدا کی قسم ماننا پڑے گا نا کہ ایک ولی آج بھی موجود ہے، ایک ولی آج بھی موجود ہے. خدا کی قسم پہچانو، علی کو پہچانو، علی کو پہچانو. علی بڑا قیمتی ہے، علی بڑا قیمتی ہے. خدا کی قسم ممبر پہ بیٹھا خطبہ دے رہا ہے، خطبہ دے رہا ہے، ایک دہیا آ گیا. دہیا اللہ کو نہیں مانتا، علی کو خاک مانے گا. اللہ کو نہیں مانتا، علی کو کیسے مانے گا؟ دہیا ہے. خطبہ سن رہا ہے علی کا، خطبہ سن رہا ہے. علی نے خطبہ تمام کیا، سب سے پہلے کھڑا ہو گیا. کہنا یا علی آج پتا چلا کہ خلافت نے تجھے زینت نہیں دی، تو نے خلافت کو زینت دی ہے. یہ ہے علی، یہ ہے علی، یہ ہے علی. تو علی آج پتہ چلا